السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو تہبند باندھ لو اور چادر اوڑھ لو، یہودیوں کی مشابہت نہ کرو۔ ایک بھائی نے یہ پوچھا ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں یا تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں تو ہم لنگی پہن کر نماز ادا کرتے ہیں اور لنگی کے نیچے ہم نے انڈر ویئر نہیں پہنا تو کیا ہماری نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اسی میں دوسرا سوال یہ کیا کہ اگر کوئی شخص لنگی پہن کر نماز ادا کر رہا ہے اور پیچھے سے کوئی دوسرا بدماش انسان جھک کر اس کے شرمگاہ کو دیکھنا چاہے اور شرمگاہ کو دیکھ لے جھک کر، تو کیا پھر جھک کر جب شرمگاہ نظر آ جائے تو پھر اس صورت میں نماز ہوگی یا نہیں ہوگی؟ آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی سوال کے جواب کو حوالے کے ساتھ دینے کی کوشش کریں گے، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو میں اخیر تک ضرور بنے رہیں تاکہ پورا مسئلہ آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے۔ تو دیکھیے، نماز میں مرد کے لیے ناف سے لے کر، یعنی جو ہماری ڈھوڑی ہوتی ہے اسے ناف کہا جاتا ہے، تو مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے تک، یعنی گھٹنا بھی اس میں داخل ہے، اتنا چھپانا شرط ہے۔ کس کے لیے؟ مرد کے لیے۔ اگر اتنے حصے میں سے اگر 1/4 کہیں کھلا رہ گیا تو پھر نماز نہیں ہوگی۔ تو کم سے کم مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنے سمیت چھپانا یہ ضروری ہے۔ اب اس کے علاوہ جو اور کپڑے پہنے جاتے ہیں پورے اوپر سے لے کر نیچے تک، عام طور پہ جیسے ہم کرتا پہنتے ہیں اور اسی طرح شرٹ وغیرہ پہنتے ہیں، تو یہ بھی پہننا ضروری ہے، لیکن شرط ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے۔ اور عورتوں کے لیے ہاتھ کی ہتھیلی، چہرہ اور پیر کے دونوں پنجوں کو چھوڑ کر باقی عورت کو اپنے جسم کا پورا حصہ چھپانا یہ نماز میں ضروری ہے۔ لیکن چھپانے کے لیے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ جنس پہنے، پاجامہ پہنے یا جبہ پہنے یا میکسی پہنے یا ساڑی پہنے یا شلوار یا قمیص پہنے، یہ کوئی فکس نہیں ہے۔ اگر آپ نے چادر اوڑھ کر نماز پڑھی اور جتنا چھپانا ضروری ہے آپ نے اتنا چھپا لیا تو پھر آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اسی طرح اگر کوئی عورت میکسی پہن کر نماز ادا کرتی ہے تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، اور اگر کوئی عورت شلوار یا قمیص پہن کر نماز ادا کر رہی ہے اور اندر انہوں نے چیسٹ پہ پہننے والا کپڑا اس کو نہیں پہنا یا اسی طرح انڈر ویئر نہیں پہنا تو بھی اس کی نماز ہو جائے گی، کیونکہ ہم نے جسم کے اوپر جو کپڑا پہنا ہے شریعت نے جتنا پہننے کو شرط کیا اتنا ہم نے پہن لیا ہے۔ تو اب کوئی ضروری نہیں ہے کہ انڈر ویئر یا اس کے علاوہ عورتوں کے پستان پہ پہننے والے کپڑے کو پہن کر نماز پڑھے گی تب نماز ہوگی، ایسا نہیں ہے، بلکہ ان سب کپڑوں کے بغیر بھی نماز ہو جائے گی۔ شریعت نے ان کپڑوں کا پہننا لازم نہیں کیا ہے کہ نماز کے لیے ان چیزوں کا بھی پہننا ضروری ہے، یہ شریعت نے لازم نہیں کیا ہے، بلکہ ہم اس کو اپنی مرضی سے پہنتے ہیں، اس لیے ان سب چیزوں کو بغیر پہنے بھی نماز ہو جائے گی۔ اب رہا اگر کوئی بدماش نیچے جھک کر اگر دیکھنا چاہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، ستر چھپانے کا اصل میں مطلب یہ ہے کہ ادھر ادھر سے لوگوں کو نظر نہ آئے۔ اگر کوئی بدماش نیچے جھک کر دیکھے تو یہ دیکھنے والے کا قصور ہے، اس سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ فتاوی عالمگیری میں ہے کہ اگر کسی شخص نے ایسا قمیص پہنا ہو جس کے علاوہ اس کے بدن پر کوئی اور کپڑا نہ ہو اور وہ جب سجدہ کرے تو کسی کو اس کی شرمگاہ نظر بھی نہ آئے، لیکن اگر کوئی شخص نیچے سے دیکھے تو اس کی شرمگاہ نظر آئے تو اس کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا۔ اور بہار شریعت میں ہے کہ اوروں سے ستر فرض ہونے کے یہ معنی ہے کہ ادھر ادھر سے نہ دیکھ سکے، تو معاذ اللہ اگر کسی شریر نے نیچے جھک کر اعضاء کو دیکھ لیا تو نماز نہ گئی۔ بہار شریعت جلد اول حصہ 3 صفحہ نمبر 482۔ تو خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر کوئی عورت پستان کے اوپر پہننے والے کپڑے کو نہ پہنے یا کوئی انڈر ویئر نہ پہنے تو بالکل اس سے نماز ہو جائے گی، نماز میں کوئی خرابی نہیں آئے گی۔ لنگی پہن کر، میکسی پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کوئی نیچے جھک کر دیکھ رہا ہے تو یہ جھک کر دیکھنے والے کی غلطی ہے، شریعت نے جتنا ہم کو حکم دیا اتنے پر ہم نے عمل کر لیا تو ہماری نماز ہو جائے، اور جب نماز ہو جائے گی تو تراویح کی بھی نماز لنگی پہن کر پڑھ سکتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو آج کا یہ مسئلہ
اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ تو یہ معلومات آپ کو کیسی لگی کمنٹس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کا بھی کوئی سوال ہو تو کمنٹس میں لکھ کر ضرور پوچھ سکتے ہیں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان مسائلوں کو اپنے دوست و احباب تک ضرور شیئر کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں، تاکہ مزید اسلامی مسائل کی مستند جانکاری حاصل کر سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔